नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। 27 जनवरी बरोज़ हफ्ता डॉक्टर सैयद तकी करस्पॉन्डेंट जीनत मॉडल हाई स्कूल ताड़बन की जानिब से स्कूल में एक तालमी दीनी नुमाइश का इनेकाद अमल में लाया गया। इसका उन्वान ताल्लुक़ तालीमुल हक़ रखा गया। इस नुमाइश में बहुत सारे मॉडल्स और चार्ट्स बनाए गए। तकरीबन 1-2 महीने कबल ही से इस दीनी व तालमी नुमाइश का मुसलसल काम चल रहा था, जो हफ्ते के रोज़ मुनक़िद हुआ। इलाके की मशहूर व मारूफ दूसरे स्कूल्स के करस्पॉन्डेंट्स और रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन और असातिज़ा और मदारिस के टीचर्स भी मौजूद थे। इस नुमाइश में तलबा ने अपनी दीनी काबिलियत का खूब मुजाहरा किया और ईमान अफरोज़ मॉडल्स और बयानात के ज़रिए मॉडर्न इस्लामिक एजुकेशन को मज़ीद पुख्ता किया। हमारे नुमाइंदे जनाब मोहम्मद आदिल साहब ने डायरेक्टर ऑफ जीनत मॉडल स्कूल जनाब सैयद तकी साहब व दीगर मास्टर्स व प्रोफेसर से इंटरव्यू लिया और तलबा की जानिब से पेश करदा इन खूबसूरत मनाजिर को हम तक पहुँचाया। आइए देखते हैं इन मनाजिर की झलक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर सैयद तकीउद्दीन, करस्पॉन्डेंट जीनत मॉडल हाई स्कूल मक्का कॉलोनी ताड़बन। अल्हम्दुलिल्लाह आज 27 जनवरी हफ्ते के दिन हमारे स्कूल में एक तालीमी दीनी नुमाइश का इनक़ाद अमल में लाया, जिसका उन्वान तालीमुल हक़ रखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मॉडल्स एंड चार्ट्स इसके लिए बनाए गए हैं। काफ़ी तकरीबन 1-2-2.5 महीने से इसका मुसलसिल काम चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आज आए और काफ़ी मशहूर शख्सियतें, दूसरे स्कूलों के करस्पॉन्डेंट्स और MLA साहब और असातिज़ा और दूसरे स्कूलों के मदारिस के टीचर्स और जो है पेरेंट्स आए हैं। इसके वजह से ये बिल्कुल मुकम्मल और सक्सेसफुल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस तरीके के अगर नुमाइशें फ़र्दन अगर करते रहें, हम न सिर्फ हम बल्कि दूसरे मदारिस, तो इस पुरफ़तन माहौल में जो मोबाइल के अलावा हमारी नस्ल कोई दूसरी दुनिया को जानती नहीं है, उनको जो है इस चीज़ों से हम आरास्ता कर रहे हैं और मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा है। और बहुत सारे पेरेंट्स का भी यही कहना है कि इस हिसाब के नुमाइशें तकरीबन हर मदरसे में, हर स्कूल में होना ही चाहिए। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम यहाँ हाईटेक के मेमोरांस ज़ेनिथ मॉडल हाई स्कूल पर तालीमुल हक़ नाम से जो एग्ज़िबिशन, इस्लामिक एग्ज़िबिशन का इनक़ाद अमल में आया है, हम सब यहाँ पर हैं और माशाल्लाह बच्चों ने टीचर्स की निगरानी में काफ़ी कुछ अच्छी मेहनत की है और चार्ट्स बड़े ही अच्छे प्रेजेंट किए गए हैं और इंफॉर्मेशन जो है काफ़ी राइट शुरू से आखिर तक जो है यानी कि तमाम दुआएं, आयतें और इस्लामिक जो है मुकम्मल हज के बारे में मालूमात, काफ़ी कुछ अच्छा कवरेज किया गया है। काबिल मुबारकबाद है डॉक्टर सैयद तकीउद्दीन साहब और मैम, जिन्होंने जो है इस एग्ज़िबिशन तालीमुल हक़ का इनक़ाद किया है। माशाल्लाह हमको भी एक वन टाइप ऑफ रिवीजन हो रहा है, तमाम आने वालों को यहाँ पर तमाम दुआएं वगैरह जो है सॉर्ट ऑफ रिवीजन हो रहा है हमारे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ज़ेनिथ मॉडल हाई स्कूल काला पत्थर, यहाँ स्कूल में आज एक इस्लामिक एक्सपो रखा गया है, जिसमें यहाँ पर आने के बाद बड़ी खुशी हुई है कि बच्चों ने यहाँ पर बड़ी मेहनत की है और बड़ा इंफॉर्मेटिव यानी मालूमाती एग्ज़िबिशन का एहतमाम किया गया है, जो दीनी मालूमात, इस्लामिक मालूमात में इजाफ़ा हो रहा है। कई पेरेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर। मैं भी यहाँ पर आने के बाद जो बच्चों के चार्ट्स, मॉडल्स और बच्चों का जो प्रिपरेशन है वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। इसका सेहरा मैं तमाम यहाँ के मेहनती टीचर्स और ख़ासकर यहाँ के मैनेजमेंट को देता हूँ, जिसमें हमारे डॉक्टर सैयद तकीउद्दीन साहब और उनकी तमाम टीम
اس میں کافی بڑھ چڑھ کر حصہ لی ہے اور کافی معلوماتی یہ جو نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے. میں ان تمام بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے اولیاء طلباء اور طالبات کو، سرپرستوں کو اور تمام محنتی اساتذہ کو اور خاص کر اس اسکول کے انتظامیہ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آج انہوں نے یہاں پر اتنا بہترین اس اسلامک ایگزیبیشن کا اہتمام کیا ہے. تو اس میں یقیناً آنے والوں کو دین کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے اور دین سے جو بچے وابستہ ہو رہے ہیں، یہ ایک بڑی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. میں سبھی کو مبارکباد دیتا ہوں اور آنے والوں کو کہوں گا کہ جو باتیں یہاں بتائی جا رہی ہے دین کے متعلق اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شیما فاطمہ ہے. میں 9ویں جماعت کی طالب علم ہوں. ہمارے اسکول میں منعقدہ اسلامک نمائش میں جس کا عنوان تعلیم الحق ہے، اس میں آپ کا خیر مقدم ہے. میرا موضوع غار سور ہے. غار سور اسلامی تاریخ کا ایک مقدس مقام ہے جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم حکمت کو ظاہر کرتا ہے. یہ غار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آغازی دونوں کا خاکہ ہے. غار سور کا تعلق اسلامی تاریخ کے اہم حالات سے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آغاز میں جب انہوں نے اپنی عظیم نبوت کا اعلان کیا، انہوں نے اپنی پناہ گزینی کے لیے غار سور کو منتخب کیا. غار سور کا انتخاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم حکمت کو ظاہر کرتا ہے. یہ مقام ایمان اور توکل کا نمائندہ ہے جہاں پروردگار کی حفاظت میں ہونے والی حضرات کی حکمت ہے. غار سور کا تعلق اسلامی تاریخ کے اہم واقعات سے ہے. یہاں پر ہونے والے واقعہ نے اسلام کی بنیاد رکھی اور مسلمانوں کے لیے نمایاں مقام حاصل کیا. اس مقام کی چھت کے نیچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اہم حصے کو گزارا. غار سور کی حالت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر اور تحمل کا منظر دیکھا. انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے غار سور میں ہر ممکن مشکلات اور تکلیف کو برداشت کیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آیتوں کا نزول ہونے والا مطالعہ بنایا. جزاک اللہ. السلام علیکم. میرا نام ہادیہ تسکین ہے. میں 10ویں جماعت کی طالب علم ہوں. ہمارے اسکول میں منعقدہ اسلامی نمائش میں جس کا عنوان ہے تعلیم الحق میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارا موضوع غار حرا کا واقعہ ہے. السلام علیکم. میرا نام طیبہ تحرین ہے. میں 10ویں جماعت کی طالب علم ہوں. ہمارا موضوع غار حرا کا واقعہ ہے. ہمارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غور و فکر اور اشتراک کی کیفیت طاری رہنے لگی. آپ ستو اور پانی لے کر وہاں چلے جاتے اور کئی دن تک ریاضت و عبادت میں مصروف رہتے. نفس کا یہ مجاہدہ اور اشتراک کی یہ کیفیت کسی غیبی نمود کی منتظر تھی. غار حرا میں پہلی آیت نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. صدق اللہ العلی العظیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام آمینہ ہے. میں 9ویں جماعت کی طالب علم ہوں. ہمارے اسکول میں منعقدہ اسلامی نمائش جس کا عنوان تعلیم الحق ہے، اس میں آپ کا خیر مقدم ہے. میرا موضوع قیامت پر ہے. قیامت اس وقت قائم ہوگی جب دنیا میں کوئی اللہ کرنے والا نہ ہوگا. دنیا سارے مالداروں سے خالی ہو جائے گی. ایسے وقت اللہ پاک دنیا کو فنا کر دیں گے. سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام سر پھونکیں گے جس کی آواز ایسا اتنی سخت اور خوفناک ہو جائے گی کہ اسے سن کر کوئی جاندار زندہ نہ ہوگا. زمین آسمان ٹوٹ جائیں گے، پہاڑ ہونے لگیں گے گاٹوں کی طرح اور اڑنے لگیں گے. سوائے اللہ کی ذات کے ہر چیز فنا کر دی جائے گی. اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری سر پھونکیں گے تو مردے خبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف چلنے لگیں گے اور کہیں گے اے ہماری کم بختی، ہمیں خبروں سے کس نے اٹھایا، اور غول کے غول محشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے. وہی قیامت ہے جس کا ہم سب سے رحمان نے وعدہ کیا تھا. پیغمبر سچ کہتے تھے، بس وہ ایک زور کی آواز ہوگی جسے سن کر ہر کوئی ہمارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. جس کسی کی بھی نیکیاں زیادہ ہوگی اس کا نام ہے عمل دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا. جس شخص کی نیکیاں کم ہوگی اس کا نام ہے عمل بائنے ہاتھ میں دیا جائے گا. جزاک اللہ وبرکاتہ. میرا نام مرزا جعفر بیگ ہے. میں 7ویں جماعت کا طالب علم. ہمارے اسکول میں منعقدہ اسلامی نمائش میں جس کا عنوان طالب علم میں آپ کا غیر مقدم ہے. میرا موضوع غزوہ بدر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال 2 مہینہ رہے. جب جہاد فرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غفر سے قاتل شروع کیا. چند چھوٹی لڑائیں شروع ہوئی. مدینہ منورہ میں 1.5 سال کے بعد جنگ بدر ہوئی. رمضان میں آپ نے خبر سنی کہ مکہ کے قریش کافروں کا قافلہ شام سے مکہ کو جا رہا ہے. آپ تیرے بے سرکش دے کر ان کو روکنے چلے. یہ خبر مکہ پہنچی. غفر قریشی کا وسیلات میں لے کر روانہ ہو گیا. قافلہ دوسری طرف سے نکل کر مکہ جا پہنچا اور بدر کے عمدہ
پر ان 1000 موصلت اوپر سے 3 سال تیرے بے سروا سامان سلانے کی لڑائی بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور کفر خاطری اور قید دی. سورۃ الانفال میں قصہ بیان کیا گیا ہے. اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی عزت کر دے. تو تم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کس طرح مدد کرتے ہیں، لیکن صرف ان وقت جب لڑائی صرف اللہ کے لیے لڑائی جائے. اور تم نے یہ بھی سن کہ جو شخص خدا اور ان کے رسول کے مطابق کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب دیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. سزا دی گئی ہے. اچھی خبر میں دفن ہونا جنت کا دروازہ کھولنے والا راستہ ہے. ایک شخص جو دنیا میں نیکیوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اللہ کے حکم کو مانتا ہے اور دوسروں کے حقوق کو عطا کرتا ہے، اسے اچھی خبر نصیب ہوتی ہے. اپنی اندھیری خبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کرے. آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے کون دعا کرے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شادیہ فاطمہ ہے. میں 8ویں جماعت کی طالب علم ہوں. آج کا میرا موضوع ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں. حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور سب سے پہلے نبی آپ ہے. آپ کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی. آپ کا ذکر قرآن پاک میں 19 بار آیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے فرشتوں سے کہا میں اپنا ایک نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. فرشتوں نے کہا اے اللہ تو دنیا میں ایسے شخص کو نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور خون کرتا پھرے. ہم تیری تعریف کے ساتھ تیری پاکی اور تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے اور پھر کہا اور فرمایا تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تو وہ سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر ایک خاص درخت کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا گیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اس طرح اللہ تعالیٰ. السلام علیکم. میرا نام سدرا انیسا ہے. میں 8ویں جماعت کی طالب علم ہوں. میرا آج کا موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن شریف میں 68 جگہ آیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی بڑے نبی گزارے ہیں. دنیا میں جب بت پرستی کا دور ہو گیا، لوگ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتے اور ان کی پوجا کرتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ بھی بتوں کو بناتے اور ان کی پوجا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے کہ وہ دیکھے میرے باپ اور دوسرے لوگ خود ہی بتوں کو بنا رہے ہیں اور ان کو خدا سمجھ رہے ہیں. بادشاہ نمرو ان سب بتوں کا جب پتہ چلا کہ اظہر کا بیٹا ابراہیم ان کو بلایا اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع کر رہا تھا اور ایک خدا کی دعوت دیتا ہے، تو اس نے آپ کو دربار میں بلایا اور آپ سے جھگڑنے لگے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. میرا نام سعدیہ فاطمہ ہے. میں 8ویں جماعت کی طالب علم ہوں. السلام علیکم. میرا نام نفیسہ بیگم ہے. میں 8ویں جماعت کی طالب علم ہوں. ہمارے اسکول میں منعقدہ طالب الحق میں جس کا عنوان ہے طالب الحق، اس میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارا موضوع ہے حضرت یونس علیہ السلام. حضرت یونس علیہ السلام یروشلم میں پیدا ہوئے. وہ نیک انسان تھے، ہر وقت لوگوں کی بہترین کے لیے فکر مند رہتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا رسول چن لیا اور 99 شہر سرکش لوگوں میں جانے کا حکم دیا. 99 پہنچ کر حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے. حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور اللہ کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل کے قریب باہر اگل دیا. یہ ایک ویران ساحل تھا. حضرت یونس علیہ السلام نہایت ہی کمزور اور لاغار ہو چکے تھے. اللہ کے حکم سے ایک پھلدار پیڑ سے غذا ملی اور سایہ ملا. آہستہ آہستہ ان کے جسم میں طاقت آنے لگی. اللہ تعالیٰ نے انہیں واپس نینوے جانے کا حکم دیا. جب آپ علیہ السلام نینوے پہنچے تو وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اصل تعلیمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکے تھے. جب حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کے دین کی تعلیم دینے لگے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. میرا نام سفورہ خان ہے. میں 6ویں جماعت کی طالب علم ہوں. ہمارے اسکول میں منعقدہ اسلامک نمائش میں جس کا عنوان تعلیم الحق میں آپ کا خیر مقدم ہے. میرا موضوع قرآن کی فضیلت ہے. قرآن پاک اسلام کا مرکزی مذہب مانگتے ہیں. مسلمانوں اس کے خدا کی طرف سے وہی مانگتے ہیں. قرآن پاک اسلام کا رہنمائی کا ذریعہ ہے. ہم قرآن پڑھنے والوں کو ہر طرف سے 10 نیکیاں ملتی ہے. دل کا زنگ دور ہوتا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی السلام علیکم. میرا نام دھیراج ہے. میں 9ویں جماعت کی طالبہ علم ہوں.
का मौजू है तवक्कुल इल्लाह। इसके मायने अल्लाह पर भरोसा और यकीन। हर इंसान को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए, और यकीन का मतलब ये नहीं कि बिना किसी कोशिश के अल्लाह ही पर भरोसा रखो कि हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ही पर यकीन, बल्कि हमें कोशिश करना चाहिए और नतीजा अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। हमें इस बात का ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ताला इस बाप का मोहताज नहीं है, इस बाप अल्लाह का मोहताज है। कुरान मजीद में कई जगह इस बात का जिक्र किया गया है। जब कोई इंसान अल्लाह पर पूरा भरोसा करता है तो किस अल्लाह उसकी मदद करता है। इस मॉडल के जरिए आप देख सकते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर भरोसा करके ही बनी इसराइल को लेकर ही दरिया पार कर गए, और जब फिरौन अपनी पूरी लश्कर को लेकर इनका पीछा करने की कोशिश करे तो फिरौन और उसकी पूरी लश्कर गार हो जाती है। उसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिज्जत पेश आई। गार सुर में पनाह ली दुश्मन वहां तक पहुंच चुके थे और आपको खून के प्यासे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, या रसूलल्लाह, अगर इन्होंने गार की तरफ नजर की तो हम इन्हें नजर आ जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्मीनान से फरमाते, ऐ अबू बकर, गम मत करो, हम बखूबी वाकिफ है कि गार के मुंह पर मकड़ी ने जाला बुन दिया और कबूतर ने अंडे दे दिए। उसी तरह कुफार मक्का धोखा खा के अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत की। ग़ज़वे बदर में तवक्कुल की बेहतरीन मिसाल है। किस 313 मुसलमान देर साल से सवानी हालत में भी 1000 दुश्मनों पर भारी पड़ गए, क्योंकि वो ज़रा इस बात पर नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा करते थे। से अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में फरमाता है, सूरह तलाक चैप्टर नंबर 65 और आयत नंबर 3, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु इन्नल्लाहा बालिगुल अम्री। जब कोई इंसान अल्लाह पर पूरा भरोसा करता है तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। जज़ाकल्लाह।